موضوع الدرس في أحوال القيامة والنفس اللوامة سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مقدس میں سورت القیامہ میں جہاں قیامت کے احوال باطنیہ کا ذکر ہے، میں نے کل کے درس میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں، وہ دماغ میں رکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ قیامت برحق ہے، اس کے وقوع کے اندر شک کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور یہ اصول ثلاثہ میں سے ہے: اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، نبوت اور قیامت۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہے نا لا اقسم، تو اس کے اندر اقوال ہیں علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے، مانا ہوگا اقسم بیوم القیامہ، لیکن بعض نحو کے علماء نے اعتراض کیا ہے کہ لا زائدہ جو ہے وہ درمیان کلام میں تو آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا۔ تو اس کا بھی بعض علماء نے جواب دیا کہ دراصل سارا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کئی مقامات پہ ہے کہ ایک صورت میں الزام لگایا گیا، لیکن اس کا جواب اللہ نے دوسری صورت میں دیا، کیونکہ قرآن ایک ہے۔ جب کافروں نے کہا کہ انک لمجنون، تو اللہ نے دوسری صورت میں جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو گویا کہ جب کلام ایک ہے تو یہ بھی درمیان میں ہے۔
اس سے پہلے بھی صورت ہے، اس کے بعد بھی صورت ہے۔ تو اس لیے ایک قول تو یہ ہو گیا کہ لام زائدہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لام نافیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے قسم کھانے کی، قیامت اتنی عظیم چیز ہے، سب پہ واضح ہو جائے گی۔ یہ دو قول۔ تیسرا قول یہ تھا کہ لام ابتدائی ہے، اصل میں ہے لا اقسم بیوم القیامت۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ لا اقسم بیوم القیامت میں تو لام ابتدائی ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں لا نافیہ ہے، یعنی اللہ نے قیامت کی قسم تو کھائی ہے، نفس لوامہ کی نہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دراصل یہ جتنی قسمیں ہیں نا اس میں مثلا والطور والنجم کہتے ہیں برب الطور، تو یہ قسمیں وہ کہتے ہیں اللہ کی اپنے نام سے ہیں اور کسی چیز کی نہیں۔ لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے قیامت کی بھی اور نفس لوامہ کی بھی۔ اور لا کا استعمال جو ہے کبھی کبھی اپنے معنی میں نفی میں ہوتا ہے، لیکن نفی ہوتی ہے اس بات کی جو پہلے ہو۔ لا کما تزعمون، ایسا نہیں ہے جیسے تم کافر خیال کرتے ہو، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت تو ان کے کلام کی نفی ہوتی۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں۔ دوسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس تین قسمیں ہیں، ایک تو نفس امارہ ہے، یاد رکھ، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں اچھی طرح، یہ سارا قرآن میں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہاں لوامہ کا ذکر لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اسی طرح نفس مطمئنہ جو ہے وہ بھی قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اب یاد رکھ لیں کہ نفس کتنے تین قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ اور اس کے بعد میں نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا تھا، یہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ بڑے مشکل مقامات ہیں۔ آدمی پڑھتا ہوا چلا جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آدمی اللہ کے قرآن میں تدبر کرے، غور کرے اس کی حکمتوں میں، اس کے اسرار میں، تو یہ بڑے اہم مقام۔ دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ بعض جو فلاسفہ یونان ہیں ان کے نزدیک تو روح اور نفس ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ دو نہیں ہے، ایک ہی چیز کا نام نفس ہے، کبھی روح ہے۔ لیکن علماء اسلام کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، روح الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے۔
جیسے یوں سمجھیں کہ قرآن میں کہیں کہیں لفظ سما آتا ہے تو سما الگ چیز ہے، فلک الگ چیز ہے۔ کل فی فلک یسبحون، وہاں فلک ہے۔ والسماء بنیناہا بأید، وہاں سما ہے۔ تو اسی طرح علماء اسلام فرماتے ہیں کہ نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نفس منبع شر ہے اور روح جو ہے وہ منبع خیر ہے۔ کیوں؟ نفس کا کام یہی ہے کہ یہ ہر وقت ہر چیز کی خواہشات میں پڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ نفس وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہاں بھی نفس۔ اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نفس۔ میرے مدنی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدى عدوك نفسك بين جنبيك او كما قال، اور میں تیرا سب سے بڑا دشمن تو تیرا نفس ہے۔ تو نفس جو ہے گویا وہ اس میں شہوات ہیں، خواہشات ہیں، اور روح جو ہے اس کا تعلق خیر سے ہے، کیونکہ روح امر ربی کا نام ہے۔ قل الروح من امر ربی۔ اچھا، اس کو دوسری طریقے سے سمجھیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، خیر شر سب اللہ کی طرف سے۔ بعض فرقے ہیں باطلہ ضالہ کافرہ، وہ کہتے ہیں نہیں، دو خدا ہیں، ایک کا نام یزداں ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، خیر کے کام بھی وہی کرے اور شر کے کام بھی وہی، اندھیرا بھی وہی بنائے نور بھی وہ کہتے ہیں نہیں، جتنے شر کے کام ہیں وہ اہرمن کرتا ہے اور جتنے بھلائی اور خیر کے کام ہیں وہ یزداں کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات شعراء جو ہیں نا جی وہ اپنی بات مار جاتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اب وہ یزداں کا کہہ گیا، وہ جو کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور اگر یزداں سے مطلقاً خدا لیا ہے تو خدا کا دامن پھاڑ دے گا، اس سے بڑا کفر ہے۔ بس شاعرانہ کلا، اسی لیے تو اللہ نے انبیاء کو شاعر نہیں بنایا نا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھلایا اور نہ میرے نبی کے شان کے مطابق۔ کیوں؟ شاعر شاعر ہوتا ہے، کبھی تعریف کرنے کے لیے آئیں تو محبوبہ چاہے کالی بھی ہو تو کہیں گے 14ویں کا چاند ہے۔ شاعر ہیں نہیں، ان کے تخیلات ہوتے ہیں، جھوٹے خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہوتے۔ ایک خدا کہتا ابھی رات رہنے دو، کہتا نہیں میں ابھی سورج نکالتا ہوں۔ دو خداؤں میں لڑائی ہو جاتی۔
تو جو مغلوب ہو جاتا، مغلوب تو خدا ہوتا نہیں، تو پھر بھی تو خدا ایک ہی رہے گا نا. خدا تو غالب ہوتا ہے، واللہ غالب علی امرہ لا راد لما قضیت. جو اللہ فیصلہ کر دے کون اس کو روک سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ خدا ایک ہے. اگر دو ہوتے نظام عالم درہم برہم ہو جائے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ گھر میں اگر کسی ایک کو بڑا نہ بناؤ نا جی، پھر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کہ بیوی کا اپنا رخ ہے، خاوند کا اپنا رخ ہے، اولاد کا اپنا رخ ہے. جو جدھر چاہے شتر بے مہار ہے، اونٹ کی مہار نکال لو، جدھر چلا جائے چلا جائے. اسی لیے گھر برباد ہے. اسی لیے میرے آقا کا حکم ہے کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو، 3 آدمی ہو، 4، ایک کو امیر بناؤ تاکہ تم اس کے حکم پہ چلو. یہ نہیں کہ جو مرضی آئے ہر آدمی اپنی کرتا ہے. آج کل یہی مصیبت ہے نا جی، کہ بیٹے کا اپنا رخ ہے، بیٹی کا اپنا رخ ہے، بیوی کا اپنا خیال ہے، خاوند کا اپنا خیال ہے. اچھا پھر دونوں سب کے کام بھی الگ الگ ہیں. بیوی کا الگ کام ہے، خاوند کا الگ کام ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آج لیٹ کیوں ہو گئے. نہیں، مہربانی کر کے خود بتا دے، الگ بات ہے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ خدا ایک ہے. دن کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، رات کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. خیر کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، شر کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. لیکن طریقہ ادب یہ ہے کہ ہم خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف کریں گے، شر کی نہیں کریں گے. اب دیکھو نا، انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. خنزیر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. کتے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے یا خالق الکلاب والخنازیر، یہ نسبت. حالانکہ خالق تو اللہ ہے. اسی لیے ہے نا، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. سب بلائی تیرے ہاتھ میں. اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار بھی تو اللہ کرتے ہیں، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. تو اس لیے ہم شر کی نسبت اپنی طرف کریں گے، بس ہر چیز اللہ کی طرف سے. یہ ساری محنت میں نے کیوں کی ہے؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے، خدا کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ اکبر. اس کی وجہ دیکھو کہ جب روح کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب پوچھا گیا کہ حضور بتائیں روح کیا چیز ہے؟ ہر بندے میں روح ہے، ہر جاندار میں روح ہے. یہ روح ہے کیا؟ حضرت فرمایا مدنی آپ اس کا جواب نہ دیں، بتائیں بس میرے رب کا امر ہے. تو اب روح کی نسبت کیونکہ اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو اس میں شر نہیں ہے. بات سمجھو، یہ ساری محنت میں نے اسی لیے کی کہ چونکہ روح کی نسبت ہی خالصتاً امر ربی ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ نفس منبع شر ہے اور روح منبع خیر ہے. اچھا، اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، تھوڑی سی اور مشکل ہے، تھوڑا سا دماغ کھولو گے تو خیر ہوگی.
وہ آپ اور بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے تو ہے کہ خیر ہے شر ہے. اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ اس کے علم کے مطابق کوئی شر نہیں ہے. یہ اور مشکل مسئلہ ہے، ذرا تھوڑا سا توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گا. کیا مانا؟ آگ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بچا، آگ سے بچانا. وہ یار خیال کرنا آگ کہیں لگ نہ جائے. وہ یار خیال کرو دیا جلا رہے ہو، کہیں چوہے نے پکڑ لیا تو نیچے گرایا تو آگ لگ جائے گی. اسی لیے حکم ہے کہ دیا جلتا ہوا نہ چھوڑو، کیونکہ چوہا آگے کھیلتا ہے بدبخت. تو اب ہمارے لیے تو نار جو ہے، آگ جو ہے، یہ عذاب ہی عذاب ہے. لیکن اللہ کے لیے تو یہ بھی ایک سبب ہے نا کہ اگر آگ نہ ہوتی تو آپ روٹی سر پہ رکھ کے پکاتے ہیں. کہ جب بخار ہوگا، سر گرم ہوگا تو روٹی پکا لیں گے. آگ نہ ہوتی تو تمہارے ہوائی جہاز، تمہاری گاڑیاں، تمہارے کاریں، تمہارے بحری جہاز، تمہاری ساری دنیا کی مشینری ساری آگ سے تو چل رہی ہے. بھائی اس میں پیٹرول کیوں ڈالتے ہو؟ اندر جا کوئی آگ بناتا ہے تو چلتی ہے نا، اسٹیم بنتا ہے نا. اچھا، اور یہی ایک بات اور نوٹ کر لو. اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے، شیطان کس چیز سے بنایا؟ ہاں جی، والجان خلقناہ من نار السموم. اس لیے جتنے یہ آگ سے چلنے والی چیزیں ہیں نا، اس کا علم کافروں کو زیادہ ہوتا ہے، چونکہ شیطان ان کا خیر خواہ ہے نا. نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی ہم تو اس کے دشمن ہیں، ہمیں کیوں سکھائے گا؟ ہمارے لیے تو شیطان دشمن ہے، ہمیں مل جائے تو ہم تو ڈنڈے مارے ہیں اس کو. یہ تو بدبختی ہے نا کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی چیزیں شر کی ہیں یا جتنی چیزیں آگ سے چلنے والی ہیں اس کا علم کافروں کو زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا، یہ راکٹ بن رہے ہیں، بم بن رہے ہیں، ایٹم بم بن رہے ہیں، نائٹروجن بم بن رہے ہیں، کیمیاوی بم بن رہے ہیں. اب تو ایسے ایسے انہوں نے بم ایجاد کر لیے ہیں نا کہ کسی ایریے میں ڈال دو، مثلا بھئی 1000 میٹر مربع میں ہوا ختم ہو جاتی، آکسیجن ختم ہوتا ہے، بندہ بیٹھے بیٹھے مر گیا، ہوا ہی نہیں، سانس کیسے لے گا؟ اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کسی کو. اب دیکھیں جی کیسے جا رہے ہوتے ہیں، صواريخ جا رہے ہیں، میزائل جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اوپر صاروخ جا رہے ہیں، اس میں آدمی بھی جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بھی کوئی قدرت کا راز ہے. اللہ نے انسان کو متوازی چیز سے بنایا تھا، تو اللہ نے جتنی اولیاء پیدا کیے، اللہ نے جتنی اپنے یعنی مقربین پیدا کیے، وہ ناری مخلوق میں نہیں ہے، وہ سارے اسی مخلوق میں ہیں. ہوں گے جنوں میں بھی کوئی اولیاء ہوں گے، جنوں میں بھی صحابہ تھے، لیکن تھوڑے. چونکہ مٹی کا کام ہے، مٹی ہو جانا، اور جی مٹی ہو گیا، اور جی سر مٹی پہ ڈال دیا، اور جی میرے سامنے آ کے پاؤں میں گر گیا. کبھی کوئی یہ تو نہیں کہتا میرے سر پہ گر گیا. تو جب انسان نے تواضع اختیار کی، اللہ نے اونچا کر دیا کہ نبی بھیجے تو اسی سے، پیغمبر بھیجے تو اسی سے، رسول بھیجے تو اسی سے. اپنا سب سے پیارا افضل رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ بھیجا تو اسی سے. انا بولتے آدم، میں تو آدم کا بیٹا ہوں. تو اس لیے اب سمجھے کہ جتنی منبع شر ہے وہ نفس ہے، یہ نفس خواہش کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہر جگہ ڈرایا بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
کیوں کہ نفس کو موت کا ذائقے سے ڈراؤ تاکہ سیدھا رہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا، کو شہری کہتے ہیں کہ نفس کی مراد ہے جیسے کتا ہوتا ہے کہ کتے کو بھی کھلا چھوڑ دو تو مالک کو بھی کھا جائے، لیکن سکھا دو تو شکار بھی نہیں کھاتا، قلب معلم بن جاتا ہے. اور قلب معلم رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تم اس نفس کو ٹھیک کرو گے نا، جب یہ نفس ٹھیک ہوتا جائے گا تو امارہ سے لوامہ بنے گا، پھر ترقی کر کے مطمئنہ بن جائے گا. لیکن اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑتا ہے. وہ مثل مشہور ہے نا کہ ہندوستان کے کسی اللہ والے کی اولاد تھی، فوت ہو گئے. بیٹا جوان تھا، اس کو والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ دیکھو، اس کا ایک مقام تھا، تمہارے باپ کا ایک خلیفہ تھا جو بخارا میں ہے، تم اس کے بعد جاؤ، کچھ عرصہ رہو، تمہاری تربیت ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چل پڑا، وہاں آ گیا. ان کو پتہ لگا میرے مرشد کا بیٹا آ رہے ہو، جناب استقبال پہ نکل آئے اور سارے مرید، سارے شاگرد سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، گھر لے گئے، عزت سے بٹھایا، آپ نیچے بیٹھے. 3 دن ضیافت کی. اس کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ آئے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے باپ نے تمہیں خلافت دی، میرے باپ نے تمہیں یہ مقام دیا، تو جو میرے باپ نے تمہیں دولت دی تھی نا، میں وہی سیکھنے آیا ہوں، مجھے تم مجھے بھی دے دو. اور نے کہا اٹھو، اترو، چار بجے نیچے بیٹھو. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اب تک تو میں نے تمہیں شیخ کا بیٹا سمجھا تھا نا، اب سیکھنے آئے ہو تو اب تو رگڑا لگانا پڑے گا. یہ ایسے تو نہیں ملتا ہے. من طلب العلا سحر اللیالی، جو آدمی بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں پھر وہ رات کو بستروں پہ تو نہیں سوتے، پھر تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھا نہیں جوگی کیسے دھیان میں ہوتے ہیں. یہ بدبخت سردی ہو گرمی ہو بیٹھے ہیں درخت کے نیچے. وہ اب نفس کشی کرتے ہیں، وہ بھی ترقی کر جاتے ہیں. ان میں بھی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. شیطان کو دیکھو کیسے 1 منٹ میں جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے. تو وہ بھی تو شیطان کے مرید ہیں نا، ان کو بھی تو شیطان پھر باقاعدہ کچھ ٹپس دیتا ہے، سکھاتا ہے نا. وہ بھی محنت کرتے ہیں، محنت جو کرتا ہے پھل پاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تم جنت کی طرف سفر کرنے کے بجائے جہنم کی طرف چل پڑو، پہنچ تو جاؤ گے. اصل بات جو ہے وہ ریاضت ہے. یہ تو اب رواج ختم ہو گیا نا جی. پہلے تو بزرگ یہ علماء پڑھتے تھے نا مدرسوں میں، پڑھنے کے بعد پھر کسی شیخ کے پاس چلے جاتے تھے، 6 مہینے سال رہتے تھے، اس کی تربیت ہو جاتی تھی، تزکیہ ہو جاتا تھا، اندر باہر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر کام شروع. خیر بہرحال انہوں نے اس کی تربیت شروع کر دی. اتنا چلا کرنا، اتنا نمازیں پڑھنی، اتنا ذکر کرنا، اتنا تسبیحات پڑھنی ہے، اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اتنا قرآن شریف پڑھنا ہے. اور جب آدمی محنت کرتا ہے نا، وہ رنگ ہی نکالا ہو. ہمارے بزرگوں میں تھے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد دین پور رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے، حضرت بدری جاتے تھے، حضرت لاہوری جاتے تھے، بڑے آدمی، حضرت امروٹی جاتے تھے. انہوں نے اپنے ماحول کو ایسا رنگ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے بھی ذکر کے بغیر بات ہی نہیں کرنی. یعنی وہ دروازے پہ جو کھڑے ہوتے تھے نا خادم روٹی مانگنے کے لیے، بھی لنگر کی روٹی بھیجے تو وہ نہیں آواز نہیں دے، لا الہ الا اللہ، اندر سے بھی کوئی آواز نہیں دیتا تھا.
بس لا الہ الا اللہ چل، یا اللہ اللہ بس ہی چلتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی جو ہے جوش میں آتے نا، اپنے سارے مریدوں کو لے کے چل پڑتے سارے راستے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا کئی دفعہ علماء نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پر میں کہ بھائی دیکھو نا، گاجر بیچنے والا گاجر بیچ رہا ہے، شکر کنڈی والا شکر، میرے پاس بھی اللہ اللہ ہے، میں بھی اعلان کر رہا ہوں کوئی سیکھنا چاہے تو آ کے سیکھ لے۔ میرے پاس جو منڈی میں مال ہے میں بھی تو وہی بیچوں گا نا، میرے پاس اور ہے جو کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمارے بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے نا جی، تو جتنے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں ان کو کہتے کہ جناب 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 10,000 استغفار پڑھنا ہے، اور 10,000 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، 10,000 تحمید پڑھنی ہے، 10,000 تحلیل پڑھنی ہے، 10,000 تکبیر پڑھنی ہے، 10 پارے قرآن شریف پڑھنا ہے، اور عصر سے مغرب تک بیٹھ کے تفسیر کا درس یا حدیث کا درس سننا ہے، اور پھر 20 تراویح پڑھنی ہے، تھوڑا آرام کر کے پھر تہجد پڑھنی ہے، پھر اشراق تک جاگنا ہے، پھر آرام کر کے پھر ضحیٰ پڑھنا ہے۔ اس طرح محنت ہوتی تھی، لیکن یقین کرو 10 دن کے بعد جب بندے آتے تھے نا ان کے چہرے میں روشن ہو، یار کیسے برکت رہو، درود شریف کی برکت نہیں ہوگی؟ تم فلمیں دیکھتے ہو ان کی نحوست کا اثر نہیں ہوتا؟ یعنی یوں دیکھ لو، ایک طوائف کا چہرہ صبح کی نماز کے بعد دیکھ لو، ایک پاک باز لڑکی کا دیکھ لو، اس پہ نور ہوگا، اس پہ لعنت برسے گی۔ اسی لیے صبح کو دوپہر کو کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے، یہ شام کو، ان کی شام کو رات، ان کا دن عصر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سارا دن تو پڑی رہیں گی نا، ساری رات جو منہ کالا کیا ہے، چہرے پہ جتنا خوبصورت ہو چند دن کے بعد لعنت۔ اچھا اسی طرح جو لوگ صحابہ کو سب کرتے ہیں ان کا بھی چہرہ آپ دیکھیں بگڑ جائے گا۔ جو لوگ میرے مدنی سرکار کے شان کے گستاخ ہیں ان کا چہرہ بھی بے نور ہو جاتا ہے، کشش نہیں ہوتی ہے، ٹھیکا بھی کہتے ہو۔ تو اب حضرت نے جب رگڑا دیا تربیت کا، 6 مہینے گزر گئے، تو شام کو بھنگن آتی تھی گھر کی صفائی کے لیے، تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا نوجوان، یہ فلاں جگہ بیٹھا ہوگا پڑھ رہا ہوگا، تم ساتھ جب گزرو نا تو ساری گندگی اس پہ گرا دینا۔ وہ وہاں سے گزری، ایسے بہانے سے ٹھوکر کا بہانہ کیا، ساری گندگی اس پہ آئی اور ساری گندگی سے بھر گیا۔ اٹھا اس نے کہا کیا کریں، ہندوستان جو نہیں ہے، جو مرضی آئے کر وہاں ہوتے میں تمہیں دکھاتا کہ تم نے کیا زیادتی کی ہے، اب یہاں ہم کیا کریں۔ واپس آ گئے، خیر غسل کیا، حضرت نے پوچھا کیا ہو گا، ایسے کہا، نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے اس کا نفس ابھی مرا نہیں ہے، ابھی تک وہ امارہ ہے۔ یہ نفس بڑی بلا ہے نا، یہ نہیں مرتا نا، اسی لیے دیکھا نہیں، یہ تبلیغی جماعت والے مولوی کو کہتے ہیں تم 7 چلے لگاؤ، جاہل جو ہے وہ 1 چلہ 3 چلے، مولوی اگر جائے نا شامل ہونے کے لیے کوئی بیچارہ تو اس کو کہتے ہیں 7 چلے لگاؤ۔ بھائی حضرت مولوی کا کیا، انہوں نے کہا ان کا نفس نہیں مرتا نا، وہ علم کی عقل ہوتی ہے ان کے اندر۔ میں عالم ہوں، جب تک نفس نہ مرے کام نہیں ہوتا۔ ہم لاکھ اس کو سکھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، واپس جائے گا، پھر اکڑ جائے گا۔ کیوں؟ یاد رکھو ایک تو علم کا ماننا اور مقصد ہی اونچا ہونا ہے نا، جب علم ہوگا تو انسان کو فخر تو ہوتا ہے نا۔ اچھا دیکھیں نا، جتنی چیزیں علم والی اللہ نے اوپر رکھی ہیں، عقل کہاں ہے؟ پاؤں میں تو نہیں ہے نا، عقل اوپر ہے، علم ہوتا ہے، آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے، کعبہ شریف ادھر ہے، کانوں سے علم حاصل ہوتا ہے، آپ درس سن رہے ہیں، تو جن چیزوں سے علم ہے وہ اوپر ہے، کھانے پینے والی بلا تو نیچے ہے نا۔ تم اس کھانے پینے والی بلا میں لگے ہوئے ہیں، وہ علم، اب جب علم آئے گا تو اونچائی تو آئے گی، احساس تو ہوگا، پھر تزکیہ ہے جو اس کو مٹا دیتا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے پیغمبروں پر بھی امتحان ہو گیا،
یا موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کوئی اور بھی عالم ہے جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ فرمایا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو سچ کہا تھا، وہ نبی تھے، رسول تھے، کلیم اللہ تھے، ان سے بڑا عالم کون تھا وہاں؟ لیکن اللہ کو یہ لفظ پسند نہ آیا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ فرمایا اچھا تم بڑے عالم ہو، اچھا جاؤ، میرا ایک بندہ جزیرے میں سو رہا ہے، اس کے پاس چند دن رہ کے ذرا سبق پڑھو، سیکھو۔ اللہ میاں میں اس جزیرے میں کیسے پہنچوں؟ فرمایا ایک ٹوکری لے لو اور اس میں ایک مچھلی زندہ پکڑ کے رکھ لو، جہاں وہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی جائے بس وہی راستہ ہوگا، چلے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع ہیں، ٹوکری رکھی ہو، بابا خیال رکھنا خیال رکھنا۔ اللہ نے فرمایا تم تو بڑے عالم ہو، اب مچھلی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے، تمہارا علم کدھر ہے؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر اللہ نے ایک اور بڑا عالم بنایا۔ اچھا خدا کی شان ہے، چلتے گئے۔ اب بھوک لگی تو فرمایا اپنے شاگرد سے آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، آج تو یار تھک گئے، پہلے کبھی تھکتے بھی نہیں تھے، تو ناشتہ تو لے آؤ۔ اس نے کہا حضرت کیا ناشتہ لے آؤں؟ وہ تو مچھلی بھاگ گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اللہ کے بندے وہی جگہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، چلو واپس۔ اب واپس آ رہے ہیں اور وہاں جب پہنچے تو ایک اللہ کا بندہ جو ہے جناب چادر ڈال کے سویا ہوا ہے، وہاں گئے کہا السلام علیکم۔ وہ سوئے کہنے لگا من این علمت السلام، تم نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت انا موسیٰ ابن عمران، میں تو موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے سلام نہیں آتا۔ میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے، کہا میں تو کچھ سیکھنے آئے ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے مدرسے میں نہیں رہ سکتے، حضرت مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا مہربانی میں کیا کروں؟ میرے مدرسے میں تم نہیں پڑھ، انک لن تستطیع معی صبرا، تم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ انت علی علم وانا علی علم من اللہ، تمہارے پاس اپنا علم ہے، میرے پاس اپنا علم ہے، تم کیسے برداشت کرو؟ انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں موقع تو دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں صبر کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں استاد کتنا سخت ہے، کہتے ہیں اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، میرے ساتھ چلنا ہے، پھر پوچھنا نہیں، چپ۔ یہ نہیں کہ استاد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب تو شاگرد ترقی کر گئے ہیں نا، اب تو استاد کو زیادہ کاٹتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے ایک مثال دی تھی نا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات جو ملا شبد گلہ کو نہ تو استاد رہا۔ اور خدا کی شان ہے، بڑے لوگوں کے تو بچے پڑھتے نہیں، ہمارے پاس پڑھتے بھی تو وہی کم ذات ہیں، اور ہم کیا کریں؟ بڑے لوگوں کے بچے تو آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں نا، وہ ہارورڈ میں پڑھتے ہیں، وہ حرم میں بیٹھ کے تھوڑا پڑھیں گے۔ سختی دیکھو، بھلا تو سوال نہیں، پوچھنا نہیں۔ تو اس لیے ایک علم سے بڑا علم ہوتا ہے، تو علم میں رفعت تو ہوتی ہے، ایک خدا کی قدرت، لیکن اس کو مٹانا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تزکیے کے ساتھ مٹتا ہے یار۔ اب 6 مہینے اور گزر گئے، حضرت نے پھر اس کو سکھلایا بھنگن کو کہ اب گزرو تو اب گندگی پھر گرا دینا۔ اس نے جناب جا کے گندگی کا پورا ٹوکرا اس پہ گرا دیا، وہ جلدی جلدی اٹھا، وہ گر گئی، بظاہر انہوں نے بہانہ بنایا نا کہ میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا تمہیں تو چوٹ نہیں لگی، اور میرا چھوڑو میں تو نہا لوں گا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جا، انہوں نے کہا بس ماشاء اللہ اب ٹھیک ہوگی، اب نفس امارہ مر گئی۔
آئے، انہوں نے پگڑی اٹھائی، سر پہ رکھی، انہوں نے کہا بابا تمہارے باپ نے بھی یہی پگڑی بندھوائی تھی، کوئی مجھے زمین تو نہیں دی تھی، نہ جائیداد دی تھی، وہ پگڑی اپنی سنبھالو، جاؤ کام کرو، اللہ اللہ کرو، اب تم ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور جب یہی نفس کچلا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر پہلی منزل آئے گی لوامہ۔ اچھا، حضرت ابن عباس نے تو اور تفسیر کی، انہوں نے تو عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کوئی نفس ہوتا ہی نہیں مگر وہ لوامہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نفس خیر یعنی اللہ والے کا ہو یا شیطان والے کا، لوامہ ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ برائی والا جو ہے وہ بھی ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے تو صرف 2 پیگ پیے تھے نا، شراب تو بڑی اچھی تھی، اگر 2 اور بھی پی لیتا تو وہ بھی تو ملامت کر رہا ہے نا کہ میں نے 2 کیوں پیے۔ اور خیر والے بھی قیامت میں جب درجات ملیں گے وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے تو تھوڑا عمل کیا یار، اور زیادہ کرتے تو آج اور زیادہ عمل کرتے۔ لوامہ ہو کہتے ہیں سب ہیں، وہ کہتے ہیں فاسق و فاجر بھی لوام ہوتا ہے کہ میں نے کمی کیوں کی، اور اللہ والے بھی لوام ہوتے ہیں کہ ہائے ہم نے رات کو 8 رکعت پڑھی، اگر 100 رکعت پڑھتے تو آج شان زیادہ ہوتا نا، تو وہ بھی ملامت کرنے والا۔ تو بہرحال یہ ایک سٹیج ہے، اس کے بعد جب اصلاح کامل ہو جاتی ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ نے، اور یہ یاد رکھ لو کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صدیقین، تمام مجتہدین، تمام محدثین، مفسرین رحمت اللہ علیہم کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور مطمئنہ میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ انبیاء کا درجہ سب سے اونچا، اور انبیاء سے رسولوں کا درجہ اونچا، اور سب سے اونچا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایمان بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میں جہنم میں، یہی ایمان کی نشانی ہے نا، ایمان ماننا ہی یہی ہے نا کہ ڈر بھی ہو اور رحمت پہ امید بھی ہو۔ جب ڈر نہ لگے پھر تو شیطان بن گیا۔ یہی ڈر لگنا تو ایمان ہے کہ تمہیں جہنم کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا قرآن میں اپنے بندوں کے یوفون بالنذر ویخافون یوما، میرے بندے جو ہیں وہ اپنے وعدے اور منتیں پوری کرتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں، اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جس دن شر ہوگا، قیامت ہوگی، حساب ہوگا۔ تو یہ خوف تو بڑی نعمت ہے۔ تشہد میں جب بیٹھتا ہے تو ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس۔ بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ کانا یحرک کو لہذا دوام پہ دلالت کرتا ہے، اصل بات یہی ہے کہ ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا پہ نفی کریں گے، الا اللہ پہ اس بات کریں گے۔ کہتے جی وحدت الوجود کا کیا معنی ہے؟ یہ کسی بزرگ کے پاس جا کے پڑھو، کسی صوفی کے پاس، میں تو نہیں جانتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، پھر پڑھتے بھی رہیں، کوئی بات نہیں۔ آیت میں رک گئے، جواب دے دیا، پھر پڑھ لیا۔ نہیں جواب دیا تو گناہگار نہیں ہوں گے، چونکہ آپ ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ سورت انفال اور سورت توبہ کا بس مختصر بھی، سورت انفال سورت مختصر چیزیں ہیں یہ میں بیان کر دوں، عجیب بات نہیں بتا۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت میں بیٹھ گیا، بھول گیا، پھر اس نے سجدہ سہو، جب یاد آیا تھا 1 رکعت پڑھ کے پھر سجدہ سہو،
سیدھا صاحب تو اس کی وجہ سے ہے نا جو واجب تم نے چھوڑا ہے، یہ تو نہیں کہ رکعت بھی پھر اسی میں آ جائے گی۔ اگر رمضان المبارک میں ساری کھاتے ہوئے اذان شروع ہو جائے بس رک جائے، ورنہ افضل یہ ہے کہ اذان سے بھی 5 منٹ پہلے بند کرو، احتیاط، کہیں اذان جلدی ہو گئی، کہیں لیٹ ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی تو روزہ تو برباد نہ کرو۔ اس لیے تم نے دیکھا نا کہ یہاں یہ اذان سے تقریباً 10 منٹ پہلے گولا مارتے ہیں کہ بھئی تیار ہو جاؤ روزہ ساری بند کرنے کے لیے۔ چار رکعت والی نماز 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھا وہ سجدے سے ہو جائے گا۔ اگر امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت میں سلام پھیر لیا، مقتدی نے لقمہ دیا، تو پھر کیا کیا امام نے؟ کھڑے ہو کے رکعت پوری کی، سیدھا کیا تو ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کو نہیں مانا لقمہ تو 3 رکعت سے نماز نہیں ہوگی نا، پھر نماز لوٹانی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ جو لڑکی قرآن پڑھنے کے لیے جاتی ہے وہ ایام حیض میں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ حیض میں وہ قرآن یاد پڑھ سکتی ہے، چھو نہیں سکتی، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، جب ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تو پڑھنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ان کے نزدیک نہیں پڑھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں استانی بھی ہے تو بیٹھی رہے، سنتی رہے، بس تنبیہ کر دی بچی کو، ہاتھ مار دیا کتاب پہ کہ تاکہ وہ سمجھ جائے غلط پڑھ رہی ہے، یا مثلا کوئی ایک لفظ منہ سے نکال دیا کہ مثلا وہ تعلمون پڑھ رہی ہے حالانکہ یا علمون تھا، یا اگر نماز کھڑی ہو گئی، صف میں نابالغ بچے بھی کھڑے میں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی زیادتی ہے جو اپنے بچوں کو آگے صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، بالکل منع، ان کو پیچھے بھیجیں یا بالکل چھوٹے آگے بٹھا دو تاکہ گم نہ ہو جائے۔ کہتے جی ہم پاکستان سے حضور پہ درود پڑھ سکتے، درود تو آپ پوری کائنات سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں، یہ صرف روضہ مبارک میں۔ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کروں تو کیا مجھے 2 رکعت اگر میں عشاء کے بعد پڑھوں وہ بھی جائز ہے، مغرب کے بعد پڑھو وہ بھی جائز ہے؟ میں جب ڈپٹی سے آتا ہوں تو میں پہلے پورا غسل کرتا ہوں، کیا بعد میں پھر پورا وضو کروں؟ اگر پہلے غسل سے وضو کر کے پھر غسل کیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ نے وضو کیا ہی نہیں، کلی نہیں کی، غرار کچھ نہیں کیا تو وضو نہیں، غسل کے بعد پھر وضو کرنا پڑے، پہلے وضو کریں پھر پانی بہا دیں۔ ہم ریاض سے مکہ آیا اور بغیر احرام کے آیا، عمرہ بھی نہیں کیا، دم واجب ہوگا؟ ہاں جی واجب ہوگا، آپ عمرہ بھی کریں۔ اچھا ایک آسان حل ہے کہ طائف تو یہاں سے قریب ہے نا، کوئی دور نہیں ہے، وہاں اگر آپ چلے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں پھر دم سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ کو دم تو آج 300 ساڑھے 300 400 ریال کی دم ہے، اور وہاں تک جانے میں آپ کا کیا 40 ریال لگ جائے گا، 20-30 ریال جاتے ہوئے 20-30 ریال آتے ہوئے لگ جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا طائف جانے میں کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ رابق چلے جاؤ، جوفا یہاں سے 125 میل ہے سارا، وہاں سے وہ بھی میقات ہے، وہاں میقات سے احرام باندھ کے آگے عمرہ کر لو، کوئی دم نہیں۔ اگر نہیں کرو گے یا عمرہ مسجد عائشہ سے کرو گے پھر دم دینا پڑے گا،
کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے. کہتا ہے جی کہ بارش کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا. بہرحال کہتا ہے یعنی بارش کی وجہ سے سیلاب میں کچھ عورتیں بہہ گئیں اور ان کی موت واقع ہو گئی. اللہ کی مرضی. کیسے معلوم پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کوئی مسئلہ بھی تو سمجھ آئے نا میرا بھائی. اصل میں پتہ ہے مسئلہ ان کو یہ ہے کہ سیلاب کے علاقے میں ہم کھڑے ہیں, ایک عورت کی لاش آ گئی, تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہندو کی ہے یا مسلمان کی ہے؟ اصل مسئلہ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے میرا بھائی. یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے کوئی کافروں کی بستی ہے کہ نہیں. بستی نہیں ہے تو مسلمان ہے. اگر آبادی ہندو کی بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی ہے تو عورتیں اس کی علامات کو دیکھ کے پہچان لیتی ہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان, کیونکہ ہندوؤں کی مخصوص علامات ہوتی ہے نا, وہ اپنے نشان لگاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی. نہ ہو تو اللہ پہ چھوڑو, اللہ جانے. اب ہم کیسے تحقیق, ہم مرد تو نہیں دیکھ سکتے نا باہر عورت کو. غسل میں مسح تو نہیں ہوتا, وہ تو غسل ہی ہو گیا اللہ کے بندے. جب پانی پورا بہا دیا مسح کی کیا ضرورت رہ گئی. لیکن اگر وضو کرو تو پہلے پورا وضو کر لو, اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں, بس ہاتھ دھو, کلی کرو, ناک میں پانی دو, منہ دھو, اور اس کے بعد پانی بہا دو گے, بس سارا پانی آ جائے. لیکن وضو کی نیت ہو اور پہلے وضو کرے وہ زیادہ بہتر ہے. پورا وضو کرے, وضو کے بعد غسل کرے, یعنی جیسے وضو کرتے اسی طرح وضو کرے. اگر غسل جنابت ہے تو پہلے اپنے اعضاء کو دھوئے, اعضاء کو دھونے کے بعد پوری طرح وضو والی نیت کے مطابق وضو کرے, غرارہ کرے منہ میں, اور پھر پانی بہائے گا, اور آخر میں پاؤں دھو لے, تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وضو کی نیت نہیں کرے گا تو پھر ہر حال میں اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. مدینہ منورہ سے میں مکہ آیا, لیکن میں نے عمرہ نہیں کیا. بھائی اصل مسئلہ یاد رکھو, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اور اس میں ائمہ میں اختلاف بھی ہے. بعض ائمہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مثلا مدینہ شریف سے آ رہا ہے, ریاض سے آ رہا ہے, پاکستان سے آ رہا ہے, یعنی کہیں سے آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت عمرہ ہے یا کاروبار ہے. وہ نوکری کے لیے آ رہا ہے, وہ کاروبار کے لیے آ رہا ہے, وہ اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, اس کی نیت عمرہ حج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں اس مسئلے میں. وہ فرماتے ہیں بالکل نہیں, کاروبار کے لیے آئے یا عمرے کے لیے, جب میقات پہ آئے تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا. وہ کہتے ہیں حضور ساری زندگی کبھی میقات پہ بغیر احرام کے نہیں گزرے, صرف فتح مکہ پہ, اور اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا ان اللہ احل لی, اللہ نے میرے لیے حلال کیا, ورنہ حضور کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہماری مرضی پہ ہے کہ ہم کاروبار کے لیے آ رہے ہیں لہٰذا عمرہ نہیں کرتے, تو کہتے ہیں اچھی بات ہے, پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہماری مرضی, ہم چاہیں تو احرام باندھ لیں, نہیں تو جی ہم کاروبار کے لیے آ رہے ہیں, اور جی میں تو دوست کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں. میقات جو ہے وہ تو تعظیم حرم کے لیے ہے, آپ کاروبار کے لیے ہیں تو کیا تعظیم حرم نہیں ہوگی آپ کے دل میں؟ اس کا تعلق اس گھر کی عظمت سے ہے کہ بغیر احرام کے, یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے آ گیا, نہیں احرام باندھے گا, اب اس کو پتہ لگ جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں وہ احرام باندھے, اور اگر بغیر احرام کے نکاح سے تجاوز کرے گا اس کو دم پڑ جائے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ افغان میں ہیں، مسلمان مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، شام میں ہیں، سوریہ میں ہیں. اللہ سب کے جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیری دین کے کام کر رہے ہیں، استاد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، یا الہ العالمین ان سب کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کراچی میں مسلمان ہمارے علماء ناجائز بلا وجہ شہید ہوئے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جتنے مظلوم ہیں، جتنے لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، سب پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اپنا عذاب رفع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم. وعلیکم. 15 سال سے کوشش کرتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کی، آج آپ سے ملاقات ہو گئی.